نہ جی معاذ اللہ لا حول ولا سود خوار نہ، یہ مضاربت ہے۔ زمانہ مہذب ہوتا چلا جا رہا ہے، غیر مہذب زمانے میں کروڈ شکل ہوتی تھی ہر چیز کی، بندوق بھی توڑے دار ہوتی تھی۔ تو جوں جوں زمانہ مہذب ہوتا ہے یہی شکلیں جتنی بھی ابلیسیت کی ہیں ریفائنڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب بینکنگ کا کاروبار ہے، اب وہ مضاربت مشارکت نہیں صاحب، بلا سود بینکاری۔ بھئی یہ کیا ہوئی بینکاری؟ روپیہ ان کو دے دو، کاروبار وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ صاحب اتنے فیصد منافع ان کو دیا جائے گا۔ یہ بلا سود بینکاری۔ بلا سود اس کو کہا تو پھر کوئی باسود بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اسی بینک میں ایک اور بینکاری ہوتی ہے باسود، وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ صاحب 8% تم کو مل جائے گا، باسود بینکاری، وہ بلا سود بینکاری۔ اور پھر اس سے آگے جنت بھی ساتھ۔ اس باسود بینکاری کے اوپر بینک میں جو جمع ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، زکوٰۃ جس کے معنی پاکیزہ ہے۔ اس سود سے، اس ربا سے کچھ رقم کاٹی جاتی ہے جسے قرآن نے بنص صریح حرام کہا ہے، بغاوت کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف، اس میں سے کاٹ کے وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں۔ اگرچہ پیر ہے آدم، جوان ہے لات و منات، یہ تو جوانی سے بھی کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں لات و منات جو ہے، ڈاڈے تگڑے ہوندے نے پھر۔ اس عمومیت سے یہ کاروبار سود کا جو ہے اس غیر مہذب دور میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ قرآن ہے عزیزان من، اندازہ لگائیے وہ خدائے علیم و خبیر ہے جس نے یہ احکام دیے، اس کی نگاہوں میں تھا کہ یہ بھی شکل ہوگی، دوسرے اپنے کیپٹل سے کچھ کاروبار کریں گے، یہ اس کے کیپٹل کے اندر کچھ اپنا کیپٹل ملا دے گا۔ یہی ہوتی ہے نا آپ کے یہاں مضاربت جس کو، یا مشارکت کس کو کہتے ہیں، یا بینکنگ کا جو کاروبار ہے، دوسرے کے روپے میں اپنا روپیہ ملا دیا جاتا ہے۔ کاروبار وہ کرتے ہیں، یہ صرف روپیہ ملاتا ہے، یہ ہے نا شکل اس کی۔ اور پھر یہ بڑی باتیں چلتی ہیں کہ جی بینک کا سود جو ہے وہ حلال ہے، وہ زائد ہے۔ سور کا اگر ران کا گوشت ہو تو حرام ہے، مچھلی کا گوشت حلال ہے۔ یعنی اس کی مچھلیوں کا، میں مچھلی کا غلط کہا گیا، وہ ہوتی ہیں نا بکرے کی ران اور بکرے کی مچھلیاں نہ کہو، سینہ کہیے کہ اس کا ران کا گوشت تو حرام ہے، سینے کا گوشت حلال ہے۔ اس کے روپے میں روپیہ ملا دینا، قرآن عزیزان من جانے ہی نہیں دیتا، آپ کو راستہ ہی نہیں چھوڑتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ جو روپیہ تم دوسرے کے مال میں شامل کر دیتے ہو کہ تمہیں اس سے زیادہ ملے، ربا ہے، یہ خدا کے ہاں زیادہ نہیں۔ یہ قرآن ہے صاحب 30/39، 30/39، فَلَا يَرْبُو عِندَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ خدا کے ہاں زیادہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں سے دوسروں کی نشو و نما کے لیے تم اس طرح سے دے دو کہ شکریہ تک بھی متمدنی نہ ہو۔ خدا کے ہاں تو کہا یہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ابلیسی نظام میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اپنا روپیہ دوسرے اموال الناس میں تم شریک کر دو، اگر شامل کر دو،
بنیاد ہے عزیزان من ایک ہی قرآن کی آیت کہ لیس للانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت کا ہے، روپے کا نہیں، اس کی کوئی شکل بھی ہو، کچھ نام بھی رکھ لیا جائے۔ اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ قرآن جو انقلاب لا رہا تھا، جس کے لیے اتنی تیاریاں وہ کر رہا ہے، ایسی جماعت تیار کر رہا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی انقلابی، اسے تاکیدیں یہ ہو رہی ہیں، یہ کرو، سیرت و کردار پاک کرو، لوگوں کے اندر یہ جذبے پیدا کرو، محنت زیادہ سے زیادہ کرو، کم از کم خود لو، زیادہ سے زیادہ دوسرے کو دو، یہ ایک نظام قائم کرو، کسی سے کچھ زائد لینے کی تمنا نہ دل کے اندر کرو۔ یہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کتنا مشکل اور ہمت طلب مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ تھا وہ نظام جس کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یہ تلواریں ہاتھ میں لے کے علی علی کر کے جا پڑنا نہیں تھا، سوال ہی نہیں تھا، یہ تھا وہ نظام۔ اور اس نظام کے متعلق کہا عزیزان من، ایک ہی تشبیہ ہے، کہا کہ پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے، کہا کہ دین ہے العقبہ۔ 90/12 قرآن ہے تو سامنے رکھی، عجیب آیات ہے۔ عقبہ کے معنی ہوتا ہے پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنا۔ ہموار میدان میں سفر کرنا آسان ہوتا ہے، گھاٹی پر چڑھنا، ایک ایک قدم کر کے چڑھتا ہے آدمی، سانس پھول جاتی ہے۔ گھاٹی پر چڑھنا ہے یہ، صاحب کیا بات ہوئی؟ مادرا کا مالا عقبہ، تمہیں خدا کے سوا کون بتائے کہ عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی بتا سکتا تھا کس کو کہتے ہیں۔ کہتا کہ سنیے کیا ہے، پہلی شک عزیزان من فک و رقبتن، جہاں کہیں بھی کوئی انسان کسی دوسرے کی محکومی اور غلامی میں ہو، اس کو غلامی سے آزاد کرانا۔ یہ پہلی چیز ہے اس میں، کہیں بھی کوئی ہو۔ اور آپ کے دور ملوکیت میں ایک ایک خلیفے کے گھر میں 3-3 ہزار لونڈیاں ہوتی تھیں۔ یہ فقر رقبہ والی قوم ہے۔ کیا پوچھتے ہیں کیا ہوا اس قوم کو، کیا ہوا اس اسلام کے ساتھ؟ وہی اسلام ہے جس کا آج احیاء کیا جا رہا ہے فنڈامنٹلزم کے ضرور سے۔ یہ تھی پہلی شک عقبہ کی، فک و رقبہ۔ اور آگے او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، گرانی کے زمانے میں، کامیابی کے زمانے میں، کہسالی کے زمانے میں، عام خوراک جس زمانے میں نہ ملے، انتظام کرنا ہر ایک کی روٹی کا۔ دین آپ غور فرما رہے ہیں، پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا، اس کے لیے کیا کچھ بتایا جا رہا ہے؟ خدا کی بڑائی بول، اور یہ نہیں، یہ ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ پھر اور یتیمن ذا مقربۃ، قرآن ہے عزیز علیمان، جھوم جانے کو جی چاہتا ہے۔ ادبی نقطہ نگاہ سے بھی اگر آپ دیکھیے، یتیمن ذا مقربۃ، وہ شخص جو بھری دنیا میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، ذا مقربۃ، گرد و پیش انسان سب بس رہے ہیں، اور ان میں یہ مصیبت زدہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس کی صرف احتیاج اور محتاجی کوئی دور نہیں کرنا، تم نے اس کو واجب التکریم قرار دو، اس کی عزت کرو۔ جتھے والے کی تو سب عزت کرتے ہیں، جو تنہا محسوس کر رہا ہے اس کی عزت کرو۔ وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ جہنم میں جانے والوں کے متعلق کہا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہم اس کی عزت نہیں کرتے تھے کہ جو تنہا رہ جاتا۔